قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جملہ باواز بلند پیار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ کی ہستی کی پہچان محمد ہے، اللہ کی ہستی کی پہچان محمد ہے، اس خالق مطلق کی برہان محمد ہے۔ اللہ کی ہستی کی پہچان محمد ہے، اس خالق مطلق کی برہان محمد ہے۔ کیوں خوف و محشر میں اعمال کی پرسش کا، کیوں خوف و محشر میں اعمال کی پرسش کا، کاشف میری بخشش کا سامان محمد ہے۔ جو گزری بڑی پرگناہ پر خطا تھی، جو گزری بڑی پرگناہ پر خطا تھی، پھر بھی خدا کی مجھ پہ عطا تھی۔ جو گزری بڑی پرگناہ پر خطا تھی، پھر بھی خدا کی مجھ پہ عطا تھی۔ میں اس کرم کے کہاں تقابل، میں اس کرم کے کہاں تقابل، میرے ساتھ میری ماں کی دعا تھی۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم محرم الحرام کی حرمت کا واسطہ، نواس رسول، جگر گوشہ بطول، دل بند فاطمہ، نور عین علی، سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا واسطہ میرے عزیز میرے بھائی ملک محمد اویس احمد، ان کی والدہ کو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اللہ جنت کے پرکیف بہاریں نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، آج موضوع ہے حقوق العباد۔ مسلمان ہونے کے بعد ہم پر دو قسم کے حقوق لازم ہوتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نمایاں نماز ہے۔ آج زندگی میں ایک دفعہ ہے اس آدمی پر جو حج کی طاقت رکھے، روزے 11 ماہ کے بعد 1 مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے اس آدمی پر جو صاحب نصاب ہو، اور نماز وہ عبادت ہے ہر امیر اور غریب پر، شاہ و گدا پر، شاگرد اور استاد پر، مرید اور پیر پر، تندرست اور بیمار پر، مسافر اور مقیم پر، مرد اور عورت، عاقل بالغ پر ایک دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنا فرض عین ہے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں من لم یحافظ علیہا کان یوم القیامہ مع قارون و فرعون و ہامان۔ فرمایا جو نمازوں کی محافظت نہیں کرتا، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، پنجگانہ نماز ادا نہیں کرتا، غفلت کرتا ہے، قیامت والے دن بے نماز فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور نمازی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے ساتھ ہوگا۔ کربلا معلیٰ پاک میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنبہ قربان کر کے رفقا کی قربانیاں دے کے جب خود میدان میں اترتے ہیں، گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، شمر لعین
آگے بڑھتا ہے تو آپ فرماتے پیچھے ہٹ مجھے رب کی نماز پڑھ لینے دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا جاتا ہے اور آپ جامع شہادت نوش فرماتے ہیں۔ نانا کی امت کو درس دے گئے کہ میں تیروں کی بارش میں اور ہزاروں کے لشکر کے سامنے اپنا کنبہ قربان کر کے 6 ماہ کا علی اصغر دے کے 18 سال کا جوان علی اکبر اٹھا کے اپنے بھتیجے اور بھانجے اللہ کی راہ میں قربان کر کے میں نماز نہیں چھوڑ رہا تو میرے نانا کی امت تم نے بھی نماز نہیں چھوڑنا۔ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے حقوق اللہ کی، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے ہے حقوق العباد۔ عباد عبد کی جمع ہے، بندوں کے حقوق۔ اب بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ ان میں پہلے ہے مہمان کا۔ مہمان کا کیا حق ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر ایمان رکھے، قیامت پر ایمان رکھے، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ جب مہمان آئے اس کو پروٹوکول دے، اس کو عزت دے، اس کو تکریم دے، اپنی طاقت کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرے، اور جب وہ جانے لگے تو اسے گھر سے باہر دروازے تک جا کے رخصت کرے۔ یہ مہمان کا حق۔ اور آگے بڑھتے ہیں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ پڑوسی کا، پڑوسی کا کیا حق ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ پر ایمان رکھے اور قیامت پر ایمان رکھے، فرمایا اسے چاہیے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم، حضور پاک نے قسم ارشاد فرمائی، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ 3 بار اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ کون؟ فرمایا جس کی اذیتوں سے، جس کی تکلیفوں سے، شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پڑوس میں ایک آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والا رہتا تھا۔ اس کا گھر والا عورت کا باہر چلا گیا تو رات کو بچہ روتا تھا، غربت کا دور تھا، تو دیا کے بجھنے سے، دیا میسر نہ ہونے کی وجہ سے وہ روتا تھا۔ حضرت بایزید بستامی اپنا دیا اٹھا کے اس آتش پرست کے گھر میں رکھا تھے۔ جب وہ گھر آیا کچھ عرصہ کے بعد پوچھا کیسے دن گزرے، کیسے احوال گزرے؟ انہوں نے کہا یہ جو ہمارا پڑوسی ہے نا بایزید، مسلمانوں کا امام، یہ بہت اچھا آدمی ہے، اپنا دیا جلا کے ہمارے گھر میں رکھ دیتا ہے۔ آپ اس آدمی نے کہا، آتش پرست نے اپنی اہلیہ سے، جس مذہب کا یہ مسلمان اور مسلمانوں کا امام اتنا اچھا ہے، وہ مذہب کتنا اچھا ہوگا۔ تو دیر نہ کر، جلدی کر، میں بھی اور تو جلدی جا کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور آج کافر مسلمان کیوں نہیں رہے؟ آپ نے مجھے ایک مرتبہ فرمایا تھا The 100 ایک کتاب ہے، اس میں اس نے پہلا نمبر دا پرافٹ آف محمد لکھنے والا کرسچین ہے، امریکہ کا ہے، پہلا نمبر کس کو دیا؟ ہمارے پیارے نبی کو دیا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں آج مسلمان اپنا کردار اچھا کر دیں، اپنے معاملات اچھے کریں، اپنا کردار اچھا کریں، اپنا لین دین اچھا کریں، اپنی سوچ اچھی کریں، اپنی فکر اچھی کریں، لین دین کے معاملات اچھے کریں۔ خدا کی قسم میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، تمہارا کردار دیکھے مسلمان، یہودی، عیسائی، کافر، بدھ مت اور ہندو، سکھ تمہارا کردار دیکھے مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ پڑوسی کا حق۔ اور آگے بڑھتے ہیں مہمان کا حق ہے، حقوق العباد۔ مہمان کا حق میں نے بتایا، پڑوسی کا حق بتایا، ٹائم تھوڑا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں راستے کا حق۔ ہم تو اتنے خود غرض ہیں اور اس قدر ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، راستہ اللہ کے لیے دے دیا، برادری کے ساتھ ان بڑھ بن گئی، تو ہم نے کہا ہر کوئی گزر سکتا ہے، بس تو جس سے ناراضگی ہو گئی تو راستے سے نہیں گزر سکتا۔ میرا آقا فرمایا راستے کا حق دو۔ یا رسول اللہ راستے کا کیا حق ہوتا ہے؟ فرمایا نگاہیں بچھا کے بیٹھو،
کسی کی بیٹی بہن عزت میں تمہاری نگاہ نہ پڑے، نگاہیں بچھا کے بیٹھو، کوئی سلام کرے اس کے سلام کا جواب دو، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے وہ راستے سے ہٹا دو۔ باتیں کرنا بڑی آسان ہے کسی پہ، ہمارے اپنے محلے کی راستے کی گلی اگر خراب ہو جائے، اس میں کلیاں پڑ جائیں اور گلی کا پانی راستے میں پڑ رہا ہے، پورا محلہ گزر رہا ہے، پورا محلہ گزر رہا ہے، لیکن وہ جو کلی ہے راستے سے وہ ہٹا دیں تاکہ نالی چاہے وہ چل پڑے، نہیں، کوئی باہر سے آئے گا ہمارا راستہ صاف کرے گا، ہم انتظار میں ہوتے ہیں۔ خود غرض مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ میں آگے بڑھ کے عرض کروں گا تو فرمایا راستے کہا کیا تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانا۔ ایک عورت نے، ایک مرد نے راستے سے کانٹے دار ٹیلی کو جو راستے میں لٹک رہی تھی اس نے کاٹ دی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس عمل کی بنا پہ رب ہمیں جنت عطا فرماتا۔ اور یہ بھی راستے کا حق ہے، راہ سے گزرنے والے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ راستے کا حق۔ آگے بڑھتے ہیں، بڑوں کا حق ہے، چھوٹوں کا حق ہے۔ آج بڑے شکوہ کرتے ہیں، ہماری اولادیں اور ہمارے یہ بچے، ہمارے ماحول میں پلنے والے یہ بچے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، بڑوں کی عزت نہیں کرتے، بڑوں کی تکریم نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بچوں کا، چھوٹوں کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارے بڑوں کا بھی قصور ہے۔ بڑوں نے شفقت چھوڑ دی اور چھوٹوں نے بڑوں کا ادب چھوڑ دیا۔ بڑوں کو چاہیے چھوٹوں پہ دستے شفقت رکھیں اور چھوٹوں کو چاہیے اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ یہ ساری حدیثیں میں سنا رہا ہوں، ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں اور یہ ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اقرا بن حابس ایک شخص تھا، حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا تھا، حضرت امام حسن مجتبی آئے، جب آئے نا تو حضور علیہ السلام نے ان کو پیار کیا، بوسے دیے۔ اقرا بن حابس کہنے لگا یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک پیار نہیں کیا، میں نے نہ بوسے دیے ہیں، میں اس قدر پیار کیا۔ میرا آقا فرمایا لا یرحمو لا یرحمو، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری حدیث سنیں، حضور پاک فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ حضور پاک فرمایا جو اپنے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، ولم یوقر کبیرنا، اور اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ توجہ سے حدیث سنیں، بڑے بھی سنیں اور چھوٹے بھی سنیں۔ من لم یرحم صغیرنا، فرمایا جو اپنے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے یعنی کہ شفقت نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، اور جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے، فلیس منا، حضور پاک فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میں سے نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں اور اپنے بڑوں کا ادب کریں، تو پھر معاشرے میں امن ہوگا، پھر معاشرے میں سکون ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا، ہمارا ایک بھائی غریب ہے، ہمارا ایک رشتہ دار غریب ہے، مرتا ہے تو مرے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور یہ بھی میرے آقا کی حدیث ہے، فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیاوی مشکل کو، یعنی اس کی وائف کا آپریشن ہے، اس کے بچے کے مریض ہے، اس کو علاج کے لیے پیسے چاہیے، آپ نے اس کی دنیاوی مشکل حل کر دی، میرے آقا فرماتا ہے قیامت کے دن آئے گا اور آپ کہے گا میرے بندے تو نے میرے بندے کی دنیاوی مشکل حل کی تھی، آسان کی تھی، آج قیامت والی مشکل میں تیرے لیے آسان کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی میرے آقا کی حدیث ہے، فرمایا من ساتر مسلمان ساتر اللہ یوم القیامہ، حضور پاک فرمایا جس نے کسی مسلمان کے عیبوں پہ پردہ پوشی کی، من ساتر مسلمان، مسلمانوں کے عیبوں پہ پردہ پوشی کی، ساتر اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے گا رب تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اور یہ مشکات المصابیح میں حدیث ہے، سئل ای المسلمین افضل، یا رسول اللہ کون سا مسلمان افضل ہوتا ہے؟ آج ہم نے یہ سمجھا نماز زیادہ پڑھ لو وہ مسلمان افضل ہوتا ہے، ہم نے یہ سمجھا روزہ زیادہ رکھ لو وہ مسلمان افضل ہوتا ہے، ہم نے یہ سمجھا زیادہ عمرے کر لو وہ مسلمان افضل ہوتا ہے، ہم نے یہ سمجھا زیادہ حج کر لو وہ مسلمان افضل ہوتا ہے۔ یاد رکھ لو، میرے آقا سے پوچھا گیا کون مسلمان افضل ہوتا ہے؟ میرے آقا فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا وہ مسلمان افضل ہوتا ہے جس کی زبان سے بھی مسلمان محفوظ رہے اور جس کے ہاتھوں سے بھی مسلمان محفوظ رہے۔ یہ زبان سے گالی نہ دے، ان کا گلہ نہ کرے، ان پہ بہتان نہ ڈالے، اور ہاتھوں سے اس کو تھپڑ نہ مارے اور اس کو گالی نہ دے، اور تھپڑ سے تھپڑ نہ مارے اور اس پر ہتھیار نہ اٹھائے۔ ہمارا معاشرہ آئے دن کبھی ایک زمین کا آلہ خریدنے والا
वाला जिसको हम कहते हैं, अगर वो ना मिले तो उस पर कत्ल कर दिया जाता है। 200 रुपए पे गुजरावाले में 2 कत्ल हो गए, और हमारे इलाके में जमीन का एक कीकर जिसमें लड़ाई थी 3-4 कत्ल हो गए। आपको पता नहीं है? अब सुने कुरान क्या कहता है, कत्ल फकन्नमा कत्ल नास जमीया, हौसला करें, बर्दाश्त करें, माफ करें, अपने जज्बात को काबू मिले, गुस्से को ठंडा करें। हज़रत पाक फरमाया कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया फकन्नमा कत्ल नास जमीया, गोया उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। और मेरा कहना फरमाया मन हमारा सिला अलैना फला समिन्ना, जो मुसलमानों पे हथियार उठाए, चाकू उठाए और तलवार उठाए और बंदूक उठाए और कलशकोफ उठाए, ये जो आज हमारा कल्चर पिस्तौल उठाए, फला समिन्ना, हज़रत पाक फरमाया वो हमें से नहीं है। हज़रत पाक फरमाया जिसने मुसलमान के कत्ल में पैसे नहीं, आधा जुमला, कितना? आधा जुमला, यानी कि एक जुमला पूरा होता है ना, उसका जुमले का आधा निस्फ, आधा जुमला कत्ल में मदद की। हज़रत पाक फरमाते हैं वो अल्लाह की रहमत से मायूस है। और मेरा आका फरमाया जो एक मुसलमान के कत्ल में शरीक हो, बिरादरी की खातिर, दोस्तों की खातिर लड़ाई कर ली, मदद कर दी, पैसे दिए, मशवरे दिए, पता बताया। हज़रत पाक फरमाया जो एक मुसलमान के कत्ल में शरीक हो, एक मुसलमान के कत्ल में, कौन शरीक हो? फरमाया सारे ज़मीन वाले, सारे आसमान वाले, अल्लाह ताला सारी ज़मीन वालों को और सारे आसमान वालों को अल्लाह ताला ऊंधा करके क़यामत वाले दिन जन्नम की आग में डालेगा। एक मोमिन के कत्ल में शरीक, सारे ज़मीन वाले, सारे आसमान वाले। और आगे बढ़े, मेरे आका फरमाते हैं सिबारुल मुस्लिम फसूकुन व क़ितालु कुफ्रुन, फरमाया मेरे आका ने मुसलमान को गाली देना ये गुनाह है, व क़ितालु कुफ्रुन, और उसके साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना, लड़ना, कत्ल करना ये कुफ्र है। हज़रत पाक फरमाते हैं 3 दिन से ज़्यादा मुसलमान को हक नहीं बनता अपने भाई से ताल्लुक़ तोड़ के रखे। हमारा तो साल गुजर जाते हैं, परवाह नहीं होती। फरमाया जो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़े, फरमाया वो जन्नत में नहीं जाएगा। फरमाया जो चाहता है मेरे रिज़्क़ में इजाफा हो, मेरी उम्र में इजाफा हो, उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ अच्छा सलूक करे। मेरे भाइयों ये हदीस मुबारक है। और मेरा आका फरमाया मुफलिस कौन है? हकूकुल इबाद, हकूकुल इबाद, मुफलिस कौन है? गरीब कौन है? आपसे पूछूं, आप कहेंगे गरीब वो है जिसके पास पैसे ना हो, यही है ना भाई? गरीब वो होता है जिसके पास पैसे ना हो। मेरे आका की बारगाह में साहबा ने यही कहा, या सूरज जिसके पास दिरहम नहीं, जिसके पास दनानीर नहीं, वो मुफलिस है, वो गरीब है। फरमाया नहीं। या सूरज फिर कौन है? फरमाया क़यामत वाले दिन नेकियों के खजाने लेके आएगा, नेकियों के खजाने लेके आएगा। इधर से एक आदमी निकल के कहा बारी ताला ये वो आदमी है जिसने मुझे थप्पड़ मारा। अब आदमी ये नहीं कहेगा बारी ताला इधर थप्पड़ मारा तो मुझे भी थप्पड़ मारने दिया जाए, बदला दिलवाया जाए। वो कहेगा नहीं, बारी ताला ऐसा कर इसकी नेकियां मुझे दे, अब उसकी नेकियां उसको दी जाए। फिर एक आदमी आ जाएगा, यार ने मुझे गाली दी, फरमाइश की नेकी इसको दे दो। फिर एक आदमी आ जाएगा, यार ने मेरी गीबत की, फरमाइश की नेकियां इसको दे दो। फिर एक आदमी आ जाएगा, यार ने बहतान डाला, फरमाइश की नेकियां इसको दे दो। फिर एक आदमी आ जाएगा, यार ने मुझ पर चुगली खाई, फरमाइश की नेकियां इसको दे दो। यार इसने मेरे साथ लड़ाई की ना हक, फरमाइश की नेकियां इसको दे दो। यार इसने मेरी जमीन दबाई, इसने मेरा हक खाया, फरमाइश की नेकियां इसको दे दो। मेरा आका फरमाते फिर क्या होगा? हत्ता कि वो बंदा नेकियों से खाली हो जाएगा, नेकियों से खाली हो जाएगा। जरा गौर करें, हकूकुल इबाद आप हज कर लें, उम्रे कर लें, हकूकुल इबाद माफ नहीं होंगे, याद रख लो। ये गलत उलमा किराम आपको जो सलाह देते हैं भाई गुनाह माफ हो जाते हैं, हज कर लो गुनाह माफ, उम्रा करो गुनाह माफ, काबे पे नजर डालो गुनाह माफ, वो सगीरा गुनाह माफ होते हैं। हकूकुल इबाद तब तक तौबा से भी माफ नहीं होते, ये भी आज समझ लें। हकूकुल इबाद तौबा से भी माफ नहीं होंगे। आपने किसी की जमीन दबाई है, हाथ खाया, तौबा कर ले, यार मैं तौबा करता हूं, नहीं, माफी नहीं होगी, जमीन देनी होगी। चुगली चाहिए, माफी मांगनी पड़ेगी। गीबत की है, माफी मांगनी होगी। बहतान डाला, माफी मांगनी होगी। जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा तौबा से भी वो गुनाह माफ नहीं होगा। फिर वो आ जाएंगे, यार से मेरा भी हक खाया, अब नेकियां तो है नहीं, नेकियां तो खत्म हो गई। अब पता क्या होगा? वो कहेंगे या अल्लाह वैसा कर, हमारे गुनाह इसके खाते में डाल, हमारे गुनाह इसके खाते में डाल। और आगे इसके लफ्ज़ हैं फतोरियत फिन्नार, फिर जलील करके उस आदमी को जन्नत में डाला जाए। ये हकूकुल बात है, ये तौबा से भी माफ़ नहीं होता।
حج پہ بھی جانے سے، طواف کرنے سے بھی، اور خانہ کعبے پہ نگاہ ڈالنے سے بھی معاف نہیں، جب تک اس بندے کا حق نہیں دیں گے، اسے معافی نہیں مانگیں گے۔ آج سمجھ آئی بات؟ حقوق العباد۔ اب حقوق العباد، حقوق اللہ میں نمایاں کیا ہے؟ نماز، اور حقوق العباد میں نمایاں کیا ہے؟ ماں باپ کی شان۔ بس ٹائم مختصر ہے، میں بات ختم کرتا ہوں۔ حقوق العباد میں نمایاں کس کا حق ہے؟ ماں باپ کا۔ پہلا ایک آیت، ایک حدیث، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، پہلا پارہ، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، سجدہ اللہ کا کرنا ہے، طواف اللہ کے گھر کا کرنا ہے۔ اللہ کے گھر کے علاوہ کسی مزار کا طواف جائز؟ بولیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اس مقام پر جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، تو والدین کو ساتھ کیوں رکھا؟ علماء فرماتے ہیں حقیقی پالنے والا اللہ ہے، اور مجازی پالنے والے تمہارے والدین ہیں۔ عبادت اللہ کی کرو اور خوش اپنے والدین کو رکھو۔ اور ایک حدیث، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، آستانہ علیہ ورشہ شریف، آستانہ علیہ بندیال شریف، آستانہ علیہ پپلا شریف، آستانہ علیہ گولڈا شریف جاؤ، بزرگوں کے بعد دعائیں کراؤ۔ میں اس کے حق میں ہوں، جائز ہے، اچھی بات ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اگر گھر کا مرشد ناراض ہے، ماں ناراض ہے، بابا ناراض ہے، جاؤ جس آستانے پہ، کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلے گھر کا مرشد راضی کرو۔ آج ماں باپ کو اذیتیں دی جاتی ہیں، ماں باپ کو دکھ، ماں باپ کو جو ہے نا ستایا جاتا ہے، اور پھر آپ خانہ کعبے چلے جائیں دعا مانگنے، گھوڑے شریف چلے جائیں دعا مانگنے، پہلے گھر کا مرشد راضی کریں۔ اللہ کے محبوب کی حدیث سنیں، حضرت پاک فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی دعا رد قبول ہی قبول۔ کون سے؟ فرمایا مظلوم، اس کی دعا رد نہیں، مسافر، اس کی دعا رد نہیں، اور تیسرا فرمایا کون؟ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں، بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں۔ بس ٹائم پورا ہو گیا، آخر میں صرف 5 منٹ آپ کے لوں گا۔ میرے بھائی نے تو ویسے بھی مجھے کہہ دیا کہ 10-15 منٹ، چونکہ آپ سارے لوگ بڑے مصروف ترین لوگ ہیں، 5 منٹ آخر میں آپ سے لوں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات سمجھے، نماز آرام سے پڑھا کریں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، وضو کر کے نا مسجد میں پہنچے، بڑی سپیڈ کے ساتھ نماز پڑھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں چوروں میں سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ چوروں میں برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ یا رسول اللہ نماز میں چوری کیا ہے؟ فرمایا حرکات سکنات صحیح ادا نہ کرنا، یہ نماز میں چوری ہے۔ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، اور اسی دوران محفل پیر سید مہدی شاہ صاحب تشریف لائے۔ اللہ پاک سعادات کا سایہ تادیر ہمارے سر پر قیام اور دائم رکھے۔ تو میرے بھائیو آرام کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ حضرت پاک فرمایا جو تیزی کے ساتھ نماز پڑھے، حرکات سکنات ادا نہ کرے، چوروں میں وہ برا چور ہے۔ ایک حدیث مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، نمازوں کے اوقات ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نا یہ سمجھتے ہیں بھائی مغرب کی نماز تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے نا، تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے، ہم کہتے ہیں نماز کا ٹائم ختم ہو گیا۔ عشاء کی نماز 10 ہو جائے، نماز نہ پڑھ سکے تو کہتے ہیں نماز کا ٹائم ختم ہو گیا۔ یاد رکھیں عشاء کی نماز ساری ٹائم پہ پڑھیں، نمازیں اپنی ٹائم پہ پڑھیں، بہتر یہی ہے۔ اگر کبھی لیٹ ہو جائے، مجبوری ہو جائے، عشاء کی نماز فجر کی اذان تک ہے، اور مغرب کی نماز عشاء کی اذان تک پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز مغرب تک پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز عصر کی اذان تک پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ مسئلہ ہے۔ وتر نماز پڑھ رہے ہیں، دعا قنوت رہ جائے تو کیا کریں؟ دعا قنوت پڑھنی تھی آپ نے، رکوع میں چلے گئے، کوئی بات نہیں، بھول گئے، آپ اپنی رکعت پوری کریں، اتحیات میں بیٹھیں، سجدہ صاف کریں، نماز ہو جائے گی۔ ہاتھ سے قرآن پاک گر جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ قرآن پاک الماری سے اٹھا رہے تھے، مسجد سے قرآن پاک اٹھا رہے تھے، ہاتھ سے گر گیا تو یاد رکھیں غفلت کوئی مسلمان جان بوجھ کے ایسا کرتا کوئی نہیں۔ اگر غفلت ہو جائے قرآن پاک ہاتھوں سے گر جائے، کوئی گناہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ وہ جو غفلت ہوئی ہے آپ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے معافی مانگیں۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نے سمجھا کہ میرا وضو ہے، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے نا، آپ نے سمجھا میرا وضو ہے، نماز پڑھ لی کیڑی مغرب کی، بعد میں یاد آیا کہ میرا وضو تو
نہیں تھا, بے وضو نماز پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ اگر بے وضو نماز پڑھ لی, وقت گزر گیا تو نماز کی قضا لوٹائیں. اگر نماز کا وقت ابھی باقی ہے اس نماز کی اپنا وضو کر کے وہ نماز وقت کے اندر نماز دوبارہ پڑھے. خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھ سکتے کہ نہیں؟ یاد رکھیں خودکشی حرام کی موت ہے, اچھی موت نہیں ہے. اللہ ہماری نسلوں کو بچائے, اللہ ہمیں بھی بچائے, لیکن یاد رکھیں خودکشی کرنے والے کا جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں, دعا بھی کر سکتے ہیں. سفر میں نماز قضا ہو جائے, سفر میں آپ نے 4 رکعت کے بجائے کتنی پڑھنی تھی؟ 2, ظہر عصر اور عشاء 2 کے بجائے 4, مغرب کے پورے 3, فجر کے پورے 2. عشاء میں وطر لازمی ہے, کئی ہمارے دوست وطر بھی چھوڑ دیتے ہیں, سنتے نفل اگر جلدی ہو تو چھوڑ دیں, وطر واجب ہے, لازمی ہے وہ پڑھنے. اب آپ کی نماز قضا ہو گئی سفر میں, گھر میں نماز لوٹائیں قضا یا سفر میں نماز قضا لوٹائیں؟ جس صورت میں نماز قضا ہوتی ہے اسی صورت میں اس کی ادا ہوتی ہے. لہذا آپ نے 2 پڑھنے تھے تو جب آپ قضا لوٹائیں گے تو قضا میں صرف 2 لوٹائیں گے. اگر عشاء کی نماز ہوگی تو ساتھ وطر بھی قضا لوٹائیں گے. نماز جمعہ رہ جائے تو کیا حکم ہے؟ نماز جمعہ اگر آپ جماعت کے ساتھ مل گئے, یعنی کہ تحیات میں جا کے مل گئے, یا 1 رکعت رہ گئے, سلام پھیرنے سے پہلے آپ مل گئے تو آپ کا جمعہ ہو گیا. 1 رکعت رہ گئے تو بعد میں 1 پوری کریں. 2 رکعتیں رہ گئے, تحیات میں پہنچے تو 2 رکعتیں بعد میں پوری کر لیں. اگر بالکل جمعہ رہ گئے, سلام پھر گیا, کسی اور مسجد میں پہنچ جائیں تاکہ جمعہ پڑھ لیں. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں, ایک بار نہیں کئی بار میں نے دوستوں کو دیکھا جمعہ والے دن وہ جمعہ رہ جاتے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں 4 رکعت پھر 2 رکعتیں. پوچھا جائے کیا پڑھتے ہو, کہا کہ جمعہ پڑھتے ہیں. تو جمعہ رہ جائیں جماعت سے تو پھر آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے. جمعہ جماعت کے ساتھ ہے, جمعہ جماعت کے ساتھ ہے. اگر آپ جمعہ رہ جائیں گے تو پھر آپ کیا پڑھیں گے؟ ظہر کی نماز ادا کریں گے. ظہر کی بولیے, ظہر کی نماز ادا کریں. آخری 2 مسئلے اور 1 منٹ رہ گئے, اس میں ختم ہو جائیں گے. توجہ کریں, توجہ آپ کی. ناپاک آدمی جس پر غسل واجب ہے, جس پر غسل واجب ہے, گھر میں بکری گائے حلال جانور ہے, مرغی ہے, اب غسل کرے تو ہاتھوں ہاتھ حرام ہونے کا اندیشہ ہے تو کیا کرے؟ تو یاد رکھیں وہ تکبیر بھی پڑھ سکتا ہے اور حلال بھی کر سکتا ہے. گنگا بھی ذبح کر سکتا ہے اور عورت بھی ذبح کر سکتی ہے, اور چھری کے 3 کیل نہ ہو, لکڑی کا دستہ نہ ہو تو بھی جانور حلال ہے. اگر تکبیر بھول جائیں تو بھی جانور حلال, تکبیر بھول جائیں تو بھی جانور جان بوجھ کے چھوڑنی نہیں چاہیے. آخری مسئلہ اور آپ سے اجازت, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بوسہ لینا قبر کا یہ کیسا ہے؟ یاد رکھیں سجدہ نہیں کر سکتے قبر کا. طواف بوسہ آمد یہ ہے کہ بوسہ بھی نہ لیا جائے. اگر کوئی بوسہ ماں کی قبر کا, باپ کی قبر کا, کسی اللہ کے ولی کی قبر کا بوسہ لیتا ہے تو یہ جائز ہے. دلیل اور اجازت. مروان مدینہ کا گورنر تھا اور حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول ہے جن کے بعد حضور پاک مدینہ میں آ کے ٹھہرے جب ہجرت فرما کے آئے تو حضرت ابو ایوب انصاری نبی پاک کی مزار پہ بوسہ دے رہے تھے. مروان پیچھے سے آیا, کیا لگا رحمت حسنا کیا کر رہے ہو؟ جب سارا اٹھایا تو حضرت ابو ایوب انصاری تھے. آپ نے جملہ کیا کہا سنیے. آپ فرمایا جئت رسول اللہ لمات الحجرہ, اور مدینہ کے گورنر میں پتھر کے پاس نہیں آیا, محبوب خدا کے پاس آیا. میں پتھر کے پاس نہیں آیا, محبوب خدا کے پاس آیا ہوں. جب صحابی رسول بوسہ لے رہے ہیں تو بوسہ لینا جائز ہے. اس پہ اور بھی دلائل موجود ہیں, وقت کے دامن میں وسعت نہیں, میں اور بھی دلائل ذکر کروں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.